السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آسان تفسیر القرآن میں ہم نے سورہ ملک جو ختم کی، اب اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل سورۃ الحدید جس کا نمبر ہے 57، انشاءاللہ عز و جل آج اس کا تعارف ہوگا، اور روزانہ ایک ایک آیت جو ہے وہ لفظی با محاورہ ترجمہ اور تفصیلی جو ہے بیان کے ساتھ لیکچر کی صورت میں روزانہ بیان کی جائے گی۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے سورہ حدید اس کا تعارف پیش کرتے ہیں، اور کل سے اس کی تفسیر شروع ہو جائے گی۔ سب سے پہلے مقام نزول۔ سورہ حدید کے مقام نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اور اس سورت کی 25ویں آیت میں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ کا جملہ ہے، اسی سے اس کا نام الحدید رکھا گیا، اور الحدید کا مطلب ہوتا ہے لوہا۔ اس میں 4 رکوع، 29 آیتیں، 544 کلمے، 2476 حروف ہیں۔ اب حدید نام رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ اس کی 25ویں آیت میں الحدید یعنی لوہے کا نام ہے، اور اس میں لوہے کے فوائد بیان ہوئے، تو اسی مناسبت سے جو ہے وہ اس سورت کا نام الحدید رکھ دیا گیا۔ باتفاق علماء یہ سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اب سورہ حدید کے اگر فضائل دیکھے جائیں، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، تاجدار رسالت، شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات صورتوں کی تلاوت فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ ان صورتوں میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے۔ تو یاد رہے، مسبحات سے مراد وہ صورتیں ہیں جن کی ابتدا میں تسبیح کی آیات ہیں، جیسے سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ اور سورہ تغابن۔ اب اس کے اور بھی فضائل ہیں، جس طرح کہ تفسیر المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز میں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، ان اسم اللہ الاعظم ہوا فی 6 آیات من اول سورۃ الحدید۔ آپ فرماتے ہیں کہ سورہ حدید کی پہلی 7 آیات میں یا 6 آیات میں، 6 کو کہتے ہیں، 6 آیات میں، پہلی 6 آیات میں جو ہے وہ اسم اعظم ہے، یعنی اللہ کا اسم اعظم موجود ہے۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے وَرُوِيَ أَنَّ الدُّعَاءَ مُسْتَجَابٌ بَعْدَ قِرَأَتِهَا، کہ یہ سورت پڑھنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مستجاب ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے۔ ایک اس کی فضیلت جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ بیان کر دی۔ دوسری فضیلت یہ بھی ہے کہ من قرأ سورۃ الحدید، کہ جو سورہ حدید کی تلاوت کرتا ہے، کتب من الذین آمنوا باللہ ورسولہ، تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاتے ہیں، جو آدمی سورہ حدید پڑھتا ہے، اس کا ان لوگوں میں جو ہے وہ شمار ہوتا ہے یا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ مجمع البیان فی تفسیر القرآن میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح الدر المنصور فی تفسیر المعصور، جو جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ آپ نے ایک بہت ہی اچھی جو ہے وہ ایک روایت بیان فرمائی ہے کہ سورہ حدید جو ہے یہ منگل والے دن اتاری گئی ہے، اور منگل والے ہی دن اللہ تعالیٰ نے لوہا بھی پیدا کیا، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے انہوں نے اپنے دوسرے بھائی کو قتل کیا، اور حضور علیہ السلام نے منگل والے دن جو ہے وہ پچھنا لگوانے سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے۔ تو یہ اس سورت کی جو ہے یہ فضائل میں چند روایات آتی تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب سورہ حدید کے مضامین کی طرف اگر دیکھا جائے
تو اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں عقیدے اور ایمان سے متعلق جہاد اور راہ خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں اور ان کے علاوہ دیگر چیزوں کے متعلق شرعی امور بیان کیے گئے ہیں۔ دیگر جو مضامین ہیں وہ نمبر شمار انشاءاللہ آپ کے سامنے آخر میں بیان کریں گے۔ اب کچھ مضامین اگر ان کے آیات کے روح سے دیکھا جائے تو اس کی آیات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نزول غزوہ احد اور صلح حدیبیہ کے درمیانی عرصے میں ہوا، جبکہ اسلام اور کفر کی جنگ بڑے نازک اور فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ بدر اور احد کی جنگیں مسلمانوں اور صرف کفار مکہ کے درمیان تھیں۔ دیگر عرب قبائل جو مکہ کے دور و نزدیک آباد تھے وہ ان دو جنگوں میں ملوث نہیں تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ کشمکش مکہ کے باشندوں کے دو گروہوں تک محدود ہے، اس میں انہیں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل مکہ بھی یہ خیال کیے ہوئے تھے کہ یہ بے یار و مددگار اور غریب الدیار مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے ان کے اپنے نبرد آزماد جوان کافی ہیں، انہیں کسی دوسرے قبیلے سے امداد کی درخواست کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ لیکن بدر کی غیر متوقع شکست فاش نے ان کی آنکھیں کھول دیں۔ اس کا انتقام لینے کے لیے کفار مکہ نے جس مہم کا پروگرام بنایا تھا اس میں انہوں نے اپنے تمام مادی وسائل انفرادی قوت کو جھونک دیا۔ ابو سفیان جو اس بکھرے ہوئے لشکر کا سالار تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، جس کی تعداد 3000 تھی، اسے یقین تھا کہ اس کا لشکر مسلمانوں کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ جب احد پہاڑ کی ترائی میں اس کا مقابلہ مٹھی بھر مسلمانوں سے ہوا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ مسلمانوں نے پہلے حلے میں ان کے میدان جنگ سے بھاگنے پہ ہی مجبور کر دیا۔ اگر مسلمانوں کی تیر افغن دستے سے غلطی سرزد نہ ہوتی تو جنگ احد کا نتیجہ ان کے لیے بدر سے کہیں زیادہ حوصلہ شکن تباہ کن ہوتا۔ ابو سفیان اگرچہ اپنے لشکر کو بچا لانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اپنی مکمل فتح اور مسلمانوں کو کلیتاً مٹانے کے ارادے وہ لے کر آیا تھا، اس میں وہ بری طرح ناکام ہوا۔ اب اہل مکہ کو پتہ چل گیا کہ وہ جلا وطن مسلمانوں سے تنہا ٹکر نہیں لے سکتے، اس لیے انہوں نے مختلف قبائل کے وہ پاس وفد بھیجے اور اپنے بتوں کی دہائی دے کر انہیں مسلمانوں کے خلاف امداد کی دعوت دی۔ اور مسلمانوں کے لیے صورتحال اب مزید خطرناک اور پریشان کن ہو گئی۔ اب انہیں اپنے بچاؤ اور اپنی جان سے عزیز تر اسلام کی بقا کے لیے پہلے سے بھی کہیں زیادہ جانی اور مالی قربانیاں پیش کرنے کی ضرورت تھی۔ اب ان کے مد مقابل صرف اہل مکہ نہ تھے، بلکہ ان کی جنگ جزیرہ عرب کے سارے مشرک قبیلوں سے چھڑ گئی تھی۔ ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اس میں انہیں کوئی حکم دینے سے پہلے خداوند قدوس کی صفات کمال اور شان کبریائی سے متعارف کرایا، پھر انہیں اسلام کی سربلندی کے لیے بڑی فیاضی سے اپنے مال خرچ کرنے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی انہیں یہ بات بھی سمجھا دی کہ یہ مال و متاع جو آج تمہارے پاس ہے کل کسی اور کی ملکیت تھا، کیا معلوم 2 روز بعد یہ تم سے لے کر کسی اور کو دے دیا جائے۔ تم اس کے حقیقی مالک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جو حقیقی مالک ہے، تم اس کے نائب ہو۔ اس کے نام کو بلند کرنے کے لیے اگر اس مال کو خرچ کرنے کا موقع آئے تو اسے غنیمت جانو، تمہیں اس کا بڑا اجر ملے گا۔ اب آیت نمبر 10 میں بتا دیا کہ حالات ہمیشہ وہ ایک جیسے نہیں رہیں گے۔ اسلام کے دشمن ہمیشہ اسی طرح گرجتے اور غراتے نہیں رہیں گے، بلکہ مسلمانوں کی کمزوری کی کیفیت بھی عارضی ہے۔ اللہ کے فضل سے حالات بدل جائیں گے، باطل کی قوت کو کچل کر رکھ دیا جائے گا، کفر کے سرغنے مسلمانوں کا نام سن کر لرزنے لگیں گے۔ اس وقت اسلام کو تمہاری مالی اعانت کی اتنی ضرورت نہیں رہے گی جتنی آج ہے۔ اس وقت جو تم خرچ کرو گے اس کا جو تمہیں اجر ملے گا، بعد کے حالات میں تمہیں اتنا اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے بجلی کی تیزی سے بدلنے والے حالات سے فائدہ اٹھاؤ، جو بن آتا ہے خرچ کر ڈلو، ایسی قیمتی گھڑیاں شاید تمہیں پھر ہاتھ نہ آئیں۔ ساتھ ہی یہ بھی سمجھا دیا کہ جو تم خرچ کر رہے ہو وہ ضائع نہیں ہو رہا، بلکہ یوں سمجھو کہ تم اللہ
دنیا کو قرض دے رہے ہو وہ کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس کر دے گا۔ اس کے علاوہ تم بہت بڑے اجر کے مستحق قرار پاؤ گے، اور قیامت کے روز ایسے ہی فداکار اہل ایمان کے آگے آگے اور دائیں طرف نور ہی نور ہوگا، اور انہیں فردوس بری میں داخل ہونے کی خوشخبریاں دی جائیں گی۔ اس کے بعد منافقوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بظاہر مسلمان بننے کے دعوے دار تھے، لیکن اللہ کی راہ میں نہ جان لڑانے کا جذبہ ان کے دل میں تھا اور نہ ہی دولت خرچ کرنے کا شوق تھا۔ قیامت کے روز وہ اپنے گناہوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہوں گے، اہل ایمان سے نور کی ایک کرن کی بھیک مانگیں گے، لیکن ان کی یہ التجا مسترد کر دی جائے گی۔ آیت نمبر 16 سے اہل ایمان کو ذکر الہی کی ترغیب دلائی جا رہی ہے اور ان کی غفلت کیشی پر انہیں بھڑکایا جا رہا ہے کہ تم بھی اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا جن پر کتاب نازل ہوئی۔ پہلے تو وہ بڑی سرگرمی سے اس پر عمل پیرا ہوئے، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دل پتھر کی طرح جو ہے وہ سخت ہوتے گئے۔ اس حقیقت سے بھی آگاہ کر دیا کہ ہر شخص صدیقین اور شہداء کے زمرے میں داخل نہیں ہو جایا کرتا، بلکہ پہلے ایمان کے تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں، جانی و مالی قربانیاں پیش کرنی پڑتی ہیں، تب یہ شرف جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے۔ اہل نفاق اور اہل ایمان کے درمیان زندگی کے بارے میں جو بنیادی تفاوت ہے اس کو بڑے مؤثر انداز میں بتایا، اور ساتھ ہی یہ نصیحت بھی کر دی کہ تمہاری جد و جہد کا مقصد مغفرت اور جنت کا حصول ہونا چاہیے۔ ایک اور حقیقت سے بھی اپنے بندوں کو خبردار کر دیا کہ سب کچھ پہلے لکھا جا چکا ہے، جو تمہیں ملنا ہے اور جو نہیں ملنا اس کے بارے میں اٹل فیصلہ صادر ہو چکا ہے۔ اس لیے اگر کوئی نعمت ملے تو خوشی سے بے قابو نہ ہو جایا کرو، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو افسردہ اور مایوس نہ ہو جایا کرو۔ لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو رسول مبعوث فرمائے ہیں ان کے بارے میں بتا دیا کہ انہیں روشن دلیلیں مرحمت فرمائیں، اپنی آسمانی کتاب سے نوازا، عدل کا ترازو بھی عطا کیا تاکہ وہ ہر حقدار کو اس کا جائز حصہ پورا ادا کریں۔ ان عطیات کے علاوہ لوہا نازل کیا تاکہ اس سے سرکشوں کی سرکوبی کی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی امداد کے لیے سر بکف میدان جہاد میں قدم رکھتا ہے۔ آخر رکوع میں مسلمانوں کو ہوشیار کیا کہ تم سے پہلے انبیاء تشریف لائے، لوگوں کو دعوت حق پہنچائی، ان کے بعض امتیوں نے اطاعت کا حق ادا کیا اور بعد اس سعادت سے محروم رہے۔ اب تمہاری باری ہے، دیکھنا تم اس میں بازی ہار نہ جانا، ایمان کی شمع کو ہر طوفان میں روشن رکھنا، تقوی کو اپنا شعار بنانا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نور مرحمت فرمائے گا جس کی روشنی میں تم شعرائے حیات پر بے خوف و خطر بڑھتے چلے جاؤ گے۔ تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے، چھپا دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے۔ اہل کتاب کا یہ خیال سراسر بے حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے وہ اجارہ دار ہیں، نہیں اس کے فضل و کرم کے خزانے اس کے اپنے دست قدرت میں ہیں، جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے جب چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ تم بھی اس ذو الفضل العظیم کے سامنے دامن پھیلاؤ، پھر دیکھو اس کی نوازشات کی بارش کیسے تم پہ برستی ہیں، کیونکہ اس کے دربار سے آج تک کوئی خالی نہیں لوٹا، اپنا تو اپنا، بیگانہ بھی کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا۔ اب یہاں پہ نمبر وار اس کے 5 مضامین بیان کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے اسماء حسنہ اور کائنات کی تخلیق میں اس کی عظمت و قدرت کے آثار کے ظہور کا بیان ہے۔ نمبر 2، مسلمانوں کو دین اسلام کی سربلندی اور اس کے اعزاز کی خاطر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی۔ نمبر 3، دنیا اور آخرت کی حقیقت کو واضح کیا گیا اور بتایا گیا کہ دنیا فنا ہونے والا گھر اور کھیل تماشے کی طرح ہے، جبکہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والا گھر، سعادت اور بڑی راحت کی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہونے سے ڈرایا گیا اور آخرت کی بہتری کے لیے عمل کرنے کی ترغیب دلائی گئی۔ نمبر 4، مسلمانوں کو مصیبتوں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی اور تکبر بخل کی مذمت بیان کی گئی، نیز اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام کے راستے کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 5، اس صورت کے آخر میں سابقہ امتوں کے حالات سے نصیحت حاصل کرنے کا کہا گیا، اور اس سلسلے میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات بیان کیے گئے، متقی لوگوں کے ثواب کو واضح کیا گیا اور اپنے رسولوں پر
ایمان لانے والوں کے لیے دگنے اجر کا بیان ہوا، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چناؤ اور اس کا فضل ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں یہ رتبہ عطا کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا، اب قیامت تک کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ اب سورہ واقعہ کے ساتھ اس کی کیا مناسبت ہے، یعنی اس سے پہلے جو صورت ہے اس کے ساتھ اس کی کیا مناسبت ہے؟ تو سورہ حدید کے اپنے سے ماقبل سورہ واقعہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ واقعہ کے آخر میں تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا، اور سورہ حدید کی ابتدا میں تسبیح بیان کر کے گویا ہمیں اس کا طریقہ سکھا دیا گیا، یا آسمان و زمین میں موجود چیزوں کی تسبیح کا ذکر کر کے ایک اور انداز میں ترغیب دی گئی۔ تو یہ صورت کا سارا تعارف ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب کل انشاءاللہ عز و جل اس کی پہلی آیت جو ہے اس کا لفظی با محاورہ ترجمہ اور اس کی تفسیر جو ہے ہم پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ صورت روزانہ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔